ایک میسج دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ آداب عزیز بھائیوں، میں ہوں ظفر، ایک ایتھیسٹ، ایک انسان اور ایک فری تھنکر۔ مفتی اور مولاناؤں کے خطبے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، آج ایک ملحد کے خیالات بھی سن لیجئے۔ میری باقی ویڈیوز شاید آپ کو ہرٹ کریں، اس لیے یہ اسپیشل ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی۔ اس ویڈیو میں ہم بیسک باتیں کریں گے اور اسلام کو کچھ لاجیکل اور انسانیت کے ترازو پہ تولیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ وقت دے کر آج یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ آج آپ سبھی سے بات کرنی ہے تاکہ آپ میرا نظریہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو میں کوئی شیطان نہیں جو آپ کے ایمان کو کھا جائے، میں کوئی بے ایمان نہیں جو ایمان کا سودا کرے، میں یہودیت یا کرسچینٹی یا ہندوتوا کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں۔ میں صرف ایک انسان ہوں جو حق کی بات کرتا ہے، میں صرف ایک انسان ہوں جو ایمان کا صحیح مطلب سمجھانا چاہتا ہے، میں صرف ایک انسان ہوں جو انسانیت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں آپ کی کچھ سوالوں کے جواب دینے کی جو اکثر میرے من میں بھی ہوتے تھے جب میں آپ کی طرح ایک پکا ایمان رکھنے والا مسلمان تھا، اور جب کسی کو اسلام کے خلاف بولتے دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیا ضرورت ہے کسی مذہب کے خلاف بولنے کی، سب کو اپنا اپنا مذہب فالو کرنے دو، کیوں نفرت پھیلا رہے ہو کسی مذہب کی کمیاں دکھا کر؟ کمیاں تو سبھی ریلیجنز میں ہیں۔ اکثر یہ سوال میں بھی پوچھتا تھا اور آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انسان کی اچھائی کوئی مذہب طے نہیں کرتا، آپ جو اپنی پرورش میں پاتے ہو وہی آپ کا نیچر ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو اچھائیاں یا برائیاں ملتی ہیں، اور یہ انسانی نہیں جانوروں میں بھی ملتی ہیں۔ اگر اچھائی کا رشتہ مذہب سے ہوتا تو ہمیں جانوروں میں اچھائی نہ دکھتی، کیونکہ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اور پھر اس کی دوسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیا دنیا میں سارے گناہ کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے؟ بے شک ہوتے ہیں، اور بلکہ اس کے الٹ گناہ گاروں میں ملحد کم ہی ہوں گے، کیونکہ ملحد جانتا ہے کہ ایک ہی زندگی آپ کو ملتی ہے اور گناہ کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی کمیوں کے خلاف میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ یہ کمیاں انسانیت کے خلاف ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا کے سارے مسلم بھائی 3 طلاق جیسی اسلامک برائی کو کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ناانصافی کو خدا کا حکم بتا کر جائز ٹھہرانا غلط ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بہنیں اسے جھیلتی ہیں ان کی تکلیف کو یاد کرو۔ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی بہن یا بیٹی کو اس کا ہسبینڈ 3 طلاق دے کر حلالہ کروائے؟ کل کو آپ ہی غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، یا آپ اگر کوئی مومنہ ہیں تو کیا پتا آپ کا ہسبینڈ ہی غصے میں طلاق دے دے؟ تو کیا حلالہ جیسے گندے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ تو ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس برائی کے خلاف؟ اسلام غلام عورتیں بنا کر ان کا ریپ کرنے کو جائز ٹھہراتا ہے، حالانکہ آپ کی نظر میں یہ غلط ہوگا، لیکن کیول تب تک جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ حالانکہ آپ کسی مفتی یا مولانا سے یہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ پرزنرز آف وار کا ٹریٹمنٹ ہے، انہیں وہی کھلایا یا پہنایا جاتا تھا جو کہ مسلم لڑاکے خود کھاتے اور پہنتے تھے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو غلام بنانا پھر بھی جائز ہوگا؟ میری بہت ویڈیو میں نے مفتی مولاناؤں کے دعوے ڈیبنک کیے ہیں اور اسلامک سلیوری کو ٹھیک سے ایکسپلین بھی کیا ہے، آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہی ایک سوال آ کر اٹھ جاتا ہے کہ اسلام کی سلیوری اگر ٹھیک ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی ماں یا بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ بھلے ہی وہ کھانے کو اچھے سے اچھا کھانا اور پہننے کو اچھے سے اچھے کپڑے دے، مگر حیثیت غلام والی، جس کے ساتھ کبھی بھی ریپ کیا جا سکتا ہے اور کبھی بھی بازار میں بیچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے میرے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ نفرت پھیلانا تو اسے کہتے ہیں جب ایک انسان کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ میرے چینل پر ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے کہ مسلمان برے نہیں ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے جس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلمان برے ہیں یہ غلط ہے۔ انسانیت کو ماننے والا انسان کبھی نفرت نہیں پھیلائے گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نفرت تو اسلام پھیلاتا ہے تو یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں آپ کو کافروں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں اور آپ نے اسے محسوس بھی کیا ہوگا۔ بھلے ہی آپ کے گھر والے اور آپ اس معاملے میں الگ خیالات والے ہوں،
لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے اپنے پریوار، رشتہ داروں یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس ضرور کیا ہوگا۔ یہودیوں کے لیے نفرت، ملحدوں کے لیے نفرت، گانے بجانے کے لیے نفرت، عورتوں کی ترقی سے نفرت، آزاد خیالی سے نفرت، یہ غلامی، یہ نفرت، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام تبھی خدا کا ہو سکتا ہے جب وہ ہر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ اگر وہ ہے اور اس نے بنانے میں کوئی فرق نہیں کیا تو وہ حق کے معاملے میں بھی فرق نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی برائیوں کے خلاف بولنا ہی پڑے گا اور ہر ریلیجنز کی برائی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ یہی آج کی ضرورت ہے اور یہی انسانیت کی آواز ہے۔ ایک اور سوال تھا جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور ایک وقت میں بھی یہی سوچتا تھا، ریلیجنز کے رولز لوگوں کو باندھے رکھتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے ظفر، تم غلط کر رہے ہو انہیں دین سے بھٹکا کر۔ جی نہیں، میں نہیں مانتا یہ بات۔ اگر آپ اسلام کی جنت کے حوروں کے لالچ یا دوزخ کی آگ کے ڈر سے اچھے ہو تو آپ سچ مچ اچھے انسان نہیں ہو، کیونکہ اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو بنا کسی ڈر یا لالچ کے اچھا ہو، جو بنا کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کے انسانیت کو مانے۔ اور میں لوگوں کو بھٹکا نہیں رہا بلکہ انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ بھٹکے ہوئے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مذہب اگر ہمیں غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو وہی مذہب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ جیسے قتل کر کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو، رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے سب گناہ معاف، قسم کھا کر اس سے بہتر کچھ لگے تو قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو۔ ارے کیوں بھائی، ایسے کیسے آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، وہ گلٹ تو خدا نے معاف کر کے چھین ہی لیا۔ اب انسان پھر غلطی پر غلطی کرے گا اور پھر سے معافی مل جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے قاعدے قانونوں کی جو ہمیں پھر سے غلطی کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ انسانیت کو دیکھیں تو یہ آپ کو دوسرا گناہ کرنے کا موقع نہیں دیتی، یہ آپ کے دل میں گلٹ ڈالے رکھتی ہے تاکہ آپ دوبارہ غلطی نہ کریں۔ تیسرا سوال، اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سا کام انسانیت کا ہے؟ مذہبی تو بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا برا۔ یہ سب سے بڑی مسکنسپشن ہے کہ اچھائی انسان میں مذہب سے آتی ہے۔ اچھائی کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیے جس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ دنیا آپ سے پیش آئے۔ مثلاً آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے یا آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو پھر آپ بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں، نہ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ نہیں چاہو گے کہ کوئی آپ کا یا آپ کے اپنے کا قتل کرے، تو آپ بھی نہ کریں۔ آپ چاہتے ہو دنیا آپ سے ایمانداری اور خوشی خوشی پیش آئے، تو آپ بھی وہی کرو۔ بس یہی انسانیت کی ڈیفینیشن ہے۔ آپ کے زیادہ تر مسئلے یہیں سے حل ہو جاتے ہیں، اور جبکہ اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں تو بنا وجہ کے مسئلے آپ کو ملتے ہیں۔ کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں، ٹوائلٹ جانے کی دعا، بیوی سے ہم بستری کی دعا۔ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ جو کام آپ کو جب کرنا ٹھیک لگے تب کرو۔ یہ مسئلے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ چوتھا سوال، بڑی انسانیت کی باتیں کرتے ہو، اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے، اگر اسے سب قبول کر لیں تو دنیا بہترین ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ خیالی سوچ ہے جو ہمارے دماغ میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے اسلام کی محبت ہوتی ہے۔ اسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا اسے اپنا لے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ جتنی دنیا نے اسے اپنایا ہے وہ کتنی خوش ہے اسے اپنا کر؟ دنیا میں 30 ملک ایسے ہیں جہاں پوری طرح سے اسلام نافذ ہے۔ جبکہ ہیپی انڈیکس میں دیکھا جائے تو یہی ملک لسٹ میں بہت نیچے نظر آتے ہیں۔ اگر اسلام دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہوتا جیسا کہ آپ کو لگتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ بھی اسی مذہب کے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ملکوں کے لوگ دنیا میں سب سے خوش ہیں جہاں لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ پانچواں سوال، اسلام میں اگر برائیاں ہیں تو کیا ہوا؟ اچھائیاں بھی تو ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ اچھائیوں کی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پہلی بات تو اسلام اچھائی صرف آپسی بھائی چارے کے لیے ہی سکھاتا ہے، دنیا کے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ اس پر میں کبھی پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو لاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اسلامک مدد یعنی صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ،
ये कभी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, चाहे आपके पास गरीब मुसलमान रहता ही ना हो। तो क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो दुनिया में सबके लिए ना हो, जबकि आप ये भी मानते हो कि बाकी लोगों को भी उसने ही बनाया है और उन्हें गैर मजहब में पैदा करने वाला भी वही है। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको अपनी परवरिश की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लाम सभी के लिए अच्छाई करने को कहता है, तो मान भी लें एक बार को, तो क्या फायदा ऐसी मजहबी अच्छाई का जो मजहबी बुराई के साथ आती हो। मतलब वही बीवी की पिटाई, 3 तलाक, हलाला, नफरतें। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की मुनाफिकत से दूर रहा जाए। छठा सवाल, तो फिर ये बताओ कि खुदा है या नहीं, ये दुनिया कैसे चल रही है अगर खुदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं नहीं चाहता कि यहां पर वो जवाब दिया जाए जो ज्यादातर लोगों को समझ ही ना आए। तो आसान जवाब है कि इंसान दिमागी तौर पर इतना ताकतवर होता है कि उसे किसी कागजी खुदा की जरूरत नहीं होती, जो उसे ये झूठी तसल्ली तो दे सकता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। जो भरोसा आप खुदा पर रखते हो वो अगर आप खुद पर रखो तो जिंदगी ज्यादा कामयाब होगी। या फिर भी मैं एक रास्ता उन लोगों के लिए देता हूं जो मानते हैं कि खुदा पर भरोसा करने से उन्हें बहुत ताकत मिलती है और वो उसके तसव्वुर को झुठला नहीं सकते। तो मानिए खुदा को, लेकिन उस खुदा को जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, जो अच्छे बुरे की सीख के लिए किताबें नहीं देता बल्कि समझ देता है। उसे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, चापलूसी नहीं चाहिए और ना ही तुमसे किसी मासूम जानवर की कुर्बानी चाहिए। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, अंधेरा दिया है तो रोशनी भी दी है, दुख दिए हैं तो खुशियां भी दी हैं, आंसू दिए हैं तो मुस्कुराहटें भी दी हैं, बुरे हालात दिए हैं तो उन हालात से लड़ने की ताकत भी दी है। किसने रोका है? मानिए एक ऐसे खुदा में जो किसी और इंसान के जरिए तुम्हें नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारे अंदर मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि इस खुदा को किसी मजहब से मत जोड़ना, वरना वहीं आकर रुक जाओगे जहां से चले थे। 7वां सवाल, क्या होगा अगर इस्लाम वाला खुदा ही सच्चा खुदा हुआ? क्या जवाब देंगे उसे? ये ऐसा सवाल है जो बहुत टाइम तक हमारे पीछे पड़ा रहता है और उसका रीजन है डर। ये वही डर है जिसकी वजह से एक इंसान एक मजहब को फॉलो करता है। जरा सोच कर देखो, अगर इस्लाम सच्चा मजहब है तो दुनिया में आप ही इतने तकदीर वाले कैसे हो गए कि एक सच्चे मजहब में पैदा हुए? उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचो जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए। ये रिलीजन्स का पॉपुलेशन वाइज चार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर क्रिश्चियंस हैं 31% और उसके बाद इस्लाम 24%। अगर इस्लाम के खुदा को सच्चा खुदा मान भी लिया जाए तो ये कैसा खुदा है जिसने 76% लोगों को काफिर के घर पैदा किया? इतनी गुमराही फैलाने वाले खुदा को कोई हक नहीं आपसे सवाल करने का कि आपने उसके मजहब को क्यों छोड़ा। इसके अलावा औरतों को गुलाम बनाने को कहने वाला खुदा सच्चा खुदा हो ही नहीं सकता। जब भी ये सवाल मन में उठे तब याद करना उन लाचार माओं को जिनके बच्चे मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए, उन बदकिस्मत बीवियों को जिनके शौहर मार दिए गए और उन्हें गुलाम बनाकर नबी की फौज में बांट दिया गया। ये सारी बातें दावे नहीं बल्कि हकीकत हैं। यकीन ना हो तो मेरी सीरीज बनु कुरैजा भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ इस्लामिक रेफरेंसेस ही लिए गए हैं। तो ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब जिनके जरिए आपकी गैरत जगाने की कोशिश की गई है। ईमान वो नहीं जो आपकी ईगो में बसता है, उस सोच में बसता है कि मेरा मजहब गलत कैसे हो सकता है, बल्कि ईमान तो वो होना चाहिए जो गलत को गलत कहने की ताकत रखता हो। तो बाहर आइए उस डर से जो कई नस्लों से आपके मन में बैठा है, जो आपको मौत के बाद के फायदों के लालच देता है और सुकून से जीने नहीं देता, और जो उसी मौत के बाद की अजियतों का डर दिखाकर चैन से मरने भी नहीं देता। अच्छाई आपको पुरानी किताबें नहीं सिखा सकती, क्योंकि पुरानी किताबों की बातें वक्त के साथ पुरानी होती जाती हैं। ना ही अच्छाई किसी किताब की मोहताज होती और ना ही इंसानियत किसी मजहब की मोहताज होती। तो मजहबी किताबों को नहीं,
سائنس کی کتابوں کو وقت دیجیے تاکہ انسانی قوم کا فائدہ ہو، اور آپ کی اولادیں جب آپ کو یاد کریں تو آپ کے ایک اچھے فیصلے کے لیے یاد کریں۔ انہیں اندھیرا نہیں، روشنی دیں، مذہبی اندھا پن نہیں، انسانیت کی آنکھیں دیں۔ تو آگے آئیں اندھیرے سے روشنی کی اور، انسانیت کی اور۔ انسانیت زندہ باد، انسانیت حافظ۔